القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم وقال فی مقام آخر قوا انفسکم صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت بخشی اور اللہ کی رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں نازل ہوں اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بالخصوص آپ کی ازواج، آپ کی اہل بیت، آپ کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین، مسلمات و مسلمین، مومنات و مومنین پر۔ آج 19 نومبر سن 2021 بمطابق 13 ربیع الثانی 1443 سنہ ہجری۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے اصلاح نفس۔ جیسا کہ مقتضائے حال کے مطابق ہم گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں، اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے اس تمہید کو اگر ہم سمجھ لیں کہ ہر چیز کی اصلاح کی ضرورت ہوتی بھی ہے اور ہر چیز کی اصلاح کی ضرورت رہتی بھی ہے، اور یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ واقعی ہر چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے بھی، جس کو ہم عام الفاظ میں مینٹیننس کہہ سکتے ہیں، ریپیئرنگ۔ ہر چیز کو سدھارے رکھنے کے لیے، اسے درست رکھنے کے لیے اس کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر اس کی مینٹیننس نہ ہو تو وہ چیز بگڑتی اور بگڑتی چلی جاتی ہے، اور اگر اس کی بر وقت اصلاح نہ کی جائے تو بالآخر وہ برباد ہو جاتی ہے۔ برباد کو اردو کے لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ بر خشکی کو، مٹی کو کہتے ہیں، اور باد ہوا کو کہتے ہیں، یعنی جس چیز کی اصلاح نہ کی جائے تو پھر وہ چیز مٹی اور ہوا ہو جاتی ہے، یعنی برباد ہو جاتی ہے۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں تنزلی، پسپائی، ڈھلنا، یہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ انسان جب اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، بھرپور جوان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے ڈھلنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی چیز اپنے عروج پانے کے بعد آخر کار زوال کی طرف جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی روح کو صرف اس کی مخلوق میں سے اگر دیکھا جائے تو یہ انسانی روح کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ یہ جب تک کمال پاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سفر میں تو رکھا۔ جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس کے بعد سے جب سے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ ہوا، ان کا سفر شروع ہو گیا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو خلق فرما دیا، اور اس کے بعد سے ان کا سفر شروع ہوا، اور پھر آخر انسان عالم ارواح سے سفر کر کے ماں کے پیٹ میں آتا ہے، پھر وہاں ایک عرصہ گزارتا ہے، پھر دنیا میں آ جاتا ہے، پھر دنیا میں ایک عرصہ گزارتا ہے، قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، پھر آخر وہاں ایک عرصہ گزارے گا، پھر قیامت میں حاضر ہوگا۔ وہاں حساب و کتاب، جزا و سزا کا عمل پانے کے بعد یا تو جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے، یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی بقا عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ اس بقا کو پانے کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کر لے
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کامیاب بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے اصلاح نفس یہ وہ عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی مبعوث فرمایا، وہ یزکیہم، اور وہ انبیاء ان کا بعثت کا مقصد، بنیادی ترین مقصد یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ وہ تزکیہ نفس کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور انسانوں کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے انہوں نے ان کے نفوس کو پاک کرنے کی کوشش کی، اور اب یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو علیکم انفسکم، تم پر تمہارے نفس کی نگرانی ضروری ہے، اور یہ بھی فرما دیا قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس کے بعد اگلا درجہ بھی ذکر فرمایا ہے جو ہم اس گفتگو کو ذکر کرنے کے بعد سنیں گے۔ اصلاح نفس کیا چیز ہے، اصلاح نفس کی ضرورت کیوں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اگر یہ بات جان لیں، جیسے میں نے تمہید میں ذکر کر دیا کہ اس کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے، اس کو جہنم کی دائمی سزا سے بچانے کے لیے اس نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور انسان کا نفس یہ ایسا بے باک ہے کہ انسان کو ہر وقت برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے مطابق علماء نے نفس کی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ نفس مطمئنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اور ایک نفس کو علماء نے نفس لوامہ بیان فرمایا، اور ایک نفس کو علماء نے نفس شریر کے نام سے ذکر کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب تک انسان برائی پر آمادہ ہوتا ہے اور جب وہ برائی کی طرف جانے لگتا ہے، اور اگر اسے اس کا نفس، اس کا ضمیر اندر سے یہ کچوکے لگائے اور اسے کھٹکے کہ نہیں یہ برائی ہے، یہ رک جا، اور بہت ساری ایسے انسان کی زندگی میں مراحل آتے ہیں کہ جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ان کی معلومات کے لیے میں عرض کر دوں کہ انسان کے دل کو اللہ رب العالمین نے ایسا ستھرا بنایا ہے کہ یہ گناہ بھی کرتا ہے تو پھر بھی اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے۔ جب بھی کسی کام کو کرتے ہوئے ہچکچائیں اور اندر سے آواز آئے کہ نہیں غلط ہے یہ، تو سمجھ جائیں کہ وہ کام غلط ہے، اور انسان کو اس وقت اپنے دل کی آواز سننی چاہیے کہ جب اس کے اندر سے اس کا ضمیر اسے روکتا ہے اور پھر بھی وہ نہیں رکتا اور نہ رکنے کے باوجود وہ گناہ کر جاتا ہے، تو پھر ایسے نفس کو نفس شریر کہا جاتا ہے کہ وہ نفس پھر آخر کار گناہ کر جاتا ہے۔ اور اگر وہ ان دونوں نفسوں میں سے نہ ہو، یعنی نہ گناہ کی طرف جائے نہ گناہ کا سوچے، بلکہ جب بھی سوچے اچھائی کا سوچے، اچھائی کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے علماء نے بہت سے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ احادیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ نفس کی ایک تعبیر علماء نے دل سے بھی کی ہے، اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بیان فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور لوہے کو زنگ کے دور کرنے کے لیے اس کو صیقل کیا جاتا ہے، اس کی گھسائی کی جاتی ہے، اور فرمایا کہ جب تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے تو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا شروع کر دو، اور ایک روایت کے مطابق کثرت سے تلاوت قرآن کرو، ایک روایت کے مطابق کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے علماء نے اور بھی طریقے اس کے بیان فرمائے ہیں۔ اس اعتبار سے اصلاح نفس کے طور پر آپ کے سامنے میں چند طریقے ذکر کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے نفس کی اصلاح میں کامیاب ہو سکیں، اور یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اپنے آپ کی اصلاح یہ انتہائی ضروری ہے۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو پھر وہ اوروں کی بھی اصلاح کی سوچتا ہے، اور اپنے ظاہری بدن، اپنے ظاہر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باطن کی بھی اصلاح کرے۔ اور علماء نے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی تلقین فرمائی، اللہم حسن
اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ یا اللہ جس طرح تو نے میری تخلیق کو اچھا بنایا ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ آئینہ دیکھنے کی یہ دعا ہے، کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان روزانہ صبح کے وقت، گویا کہ جب اسے ایک نئی زندگی نصیب ہوتی ہے، انسان رات کو سوتا ہے، پتہ نہیں کہ صبح اٹھے یا نہ اٹھے، صبح اٹھ جائے تو پتہ نہیں کہ شام کرے یا نہ کرے، لیکن اگر وہ صبح پا لے اللہ کی رحمت سے تو پھر اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ وہ معاہدہ کرے، عہد کرے اور یہ طے کر لے کہ آج کے دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا فرض کیا ہوا ہر عمل بجا لاؤں گا۔ اس کو علماء تصوف نے لکھا ہے کہ یہ مشارطہ کہلاتا ہے، یہ شرط لگا رہا ہے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ عہد کرے۔ اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ جو چاہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ سے جو کچھ یہ خود جانتا ہے یا تو یہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اس نے دلوں کے احوال اپنے علم میں رکھے ہیں اور انسان سے بہتر خود کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے انسان اپنے آپ سے یہ شرط کرے، روزانہ یہ صبح معاہدہ کرے، یہ عہد کرے کہ آج کے دن میں گناہ نہیں کروں گا اور ہر فرض پورا پورا بجا لاؤں گا۔ اور جب معاہدہ کر لے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ یا اللہ آج میں نے اپنے دل سے، اپنے نفس سے یہ وعدہ کیا ہے، مجھے اس عہد پر پابندی کرنے کی توفیق دے، مجھے عہد شکنی سے بچا لے۔ جب اس طرح اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش شروع کرے گا تو اس کا نفس سدھرنا شروع ہوگا۔ جب یہ دو کام کر لے تو اس کے بعد تیسرا کام یہ کرے کہ وہ پھر جو کام، جس کام سے اس نے جانا ہے، تجارت پر، کاروبار پر، پڑھائی کرنے کے لیے، کسی اور کام کے لیے نکلنا ہے، گھر میں رہنا ہے، پھر اپنے سارے دن گزارنے کے اوقات پر غور کرتا رہے، نگرانی کرتا رہے اور ان کو اچھے طریقے سے جانچتا رہے کہ میں آج کیا کر رہا ہوں، جس کو علماء تصوف نے لکھا کہ پہلا مشارطہ تھا، شرط لگائی اپنے آپ سے، معاہدہ کیا، دوسرے نمبر پہ پھر یہ اب یہ مراقبہ کرنا شروع کرے، نگرانی کرنا شروع کرے کہ میں یہ کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، یہ میں کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے، یہ کرنے سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا، اگر میں یہ کروں گا تو اس سے کسی اور انسان کو، کسی جانور کو، کسی کی ملکیت کو، کسی کی ذات کو نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ سارا دن نگرانی کرتا رہے، اللہ نے چاہا تو اس کا یہ مراقبہ اسے اس کے ہر عمل کے کرتے ہوئے اگر اسے نصیب ہو گیا تو یہ اسے گناہ سے بچا لے گا، اس کا نفس سدھرنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سہیل تستری علیہ الرحمہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے ماموں جان نے ان کو یہ سکھایا کہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کا خیال آئے اسی وقت یہ الفاظ دہرا لینا، اللہ ناظری، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، میرا رب گواہ ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب یہ الفاظ کوئی بھی گناہ کرتے وقت ذہن میں آ جائیں گے تو فوراً تو گناہ سے بچ جائے گا۔ جب انسان کسی کو دھوکہ دینے لگتا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ میں خود کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، جب جھوٹ بول رہا ہے اس کو تو معلوم ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، سامنے والا شاید نہ جانتا ہو لیکن یہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اس وقت یہ سوچ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ سے بچ جائے گا، اس کے نفس کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ دوسرا کام کر لے گا، اللہ نے چاہا تو اسے بچنا نصیب ہو جائے گا گناہ سے اور نیکی پر اسے استقامت ملے گی، اس کا نفس سدھرنا شروع ہو جائے گا۔ پھر تیسرے نمبر پر علماء نے لکھا کہ مشارطہ کرنے کے بعد، مراقبہ کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر وہ اپنا محاسبہ کرے۔ جب رات ہو جائے، جب سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو پھر اپنے سارے دن کے کاموں پر غور کرنا شروع کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ آج تو نے کس کے ساتھ کیا کیا، اپنے رب کے ساتھ جو عہد کر رکھے تھے، جو اس کی طرف سے تیرے لیے پیغامات تھے، نماز فرض جو اس نے کی تھی وہ نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی۔ کم از کم سوتے وقت تو یہ سوچ لے کہ اگر میں لیٹ گیا ہوں اور اب بھی میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، میں عشاء کی نماز تو ادا کر لوں۔ آج سارا دن کی جو 5 نمازیں تھیں وہ میں نے ادا کی یا نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں دبایا،
کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا، کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی کی چغلی تو نہیں کی۔ یہ ساری چیزیں علماء نے اصلاح نفس سے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ یہ غیبت، چغلی، بہتان، تہمت، یہ سارے کام، حسد، یہ سارے کام اسے تعلیم دین کے ساتھ معلوم ہوں گے۔ دین کا علم حاصل کرنا یہ بھی تزکیہ نفس، یہ بھی اصلاح نفس کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اپنا محاسبہ کرے، غور کرے، اور اس کے متعلق بزرگوں کے کثیر واقعات ملتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، امیر المومنین، گورنر آف اسٹیٹ ہونے کے باوجود رات کے وقت درہ ہاتھ میں اٹھاتے تھے، چمڑا، اور وہ اپنے پاؤں پر مار کر کہتے تھے کہ بتا عمر آج تو نے کیا 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 ہے، اپنے آپ سے سوال کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کی تاریکی میں جب بیٹھتے، چراغ کا دور تھا، چراغ جلتا ہوتا تھا، وہ اپنے انگوٹھے کو اس چراغ کی لو کے پاس لے جاتے اور اس کے پاس لے جا کر کچھ دیر تو برداشت کرتے، اور پھر جب ناقابل برداشت ہو جاتا تو ہٹا لیتے۔ ہم بھی جلنے والی بجلی سے جلنے والی راڈ پر ہاتھ لگا سکتے ہیں، کتنی گرم ہوتی ہے، چولہے پر جلنے والی آگ پر ہاتھ لگائیں، کتنی دیر تک ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہاتھ ہٹا لیتے، اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ دیکھ تجھ سے تو ایک چراغ کی لو بھی برداشت نہیں ہو رہی، تو پھر جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا، اور اس طرح اپنے آپ کو سدھارتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کے متعلق آتا ہے کہ کسی نے ان کو دعوت دے دی کہ دعوت قبول کیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دعوت قبول ہے، میری کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، دوسری شرط یہ ہے جو چاہوں گا کھاؤں گا، تیسری شرط یہ ہے پھر کھانے کے بعد جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شرط قبول ہے، آپ آئیے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، قبول کر لی دعوت، لوگوں کا اجتہام اکٹھا ہو گیا، اللہ کا ایک ولی دعوت پر آ رہا ہے۔ گئے تو جانے کے بعد جوتوں پر بیٹھ گئے، لوگوں نے جہاں جوتے اتار رکھے تھے، چونکہ شرط تھی، لوگوں نے کہا کہ عاجزی ہے، عاجزی کر رہے ہیں۔ پھر جب کھانا چن دیا گیا، لوگوں نے طرح طرح کی غذائیں کھائیں، اور انہوں نے اپنے پاس سے شرط جو تھی جو چاہوں گا کھاؤں گا، لوگ تو سمجھتے تھے کہ بہت کچھ کھائیں گے، اپنے پاس سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور وہ کھانا شروع کر دیا۔ دوسری شرط پوری ہوئی، تیسری شرط پر عمل کا وقت آیا، فرمایا میں نے کہا تھا جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا، اب ایک انگیٹھی لائی جائے، اس پر آگ جلا دی جائے اور اس کے اوپر توا رکھ دیا جائے۔ جب وہ خوب گرم ہو گیا توا، آپ نے اپنے جوتے اتارے اور اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے، اور کچھ دیر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یا اللہ میں نے آج یہ روٹی کھائی ہے، اس کا میں نے حساب دے دیا ہے۔ پھر اتر آئے اور پھر لوگوں سے کہا اب جس نے جو کھایا ہے وہ اس پر کھڑا ہو اور اتنا کہہ دے کہ میں نے آج یہ کھایا ہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ اس دہکتے توے پر کون کھڑا ہو؟ تو پھر اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ یہ احتساب ہے، آج دیکھو کہ اس چھوٹی سی دنیا کی آگ اور اس پر گرم کیے ہوئے توے پر کھڑے ہو کر تمہیں ایک وقت کے کھانے کا حساب دینا مشکل ہو رہا ہے، تو کل قیامت کے دن جب زمین دہک رہی ہوگی اس وقت تمہارے اندر کون سی ایسی کرامت آ جائے گی کہ تم ساری زندگی کا حساب دے دو گے؟ لوگوں نے کہا کہ واقعی اصلاح نفس کا اچھا طریقہ ہے، تو ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ اور بھی کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن سے اپنی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ایک بزرگ علیہ الرحمٰن نے اپنے گھر کے اندر قبر کھود رکھی تھی باقاعدہ، اس کے اندر لیٹ جاتے اور کہتے تھے کہ دیکھ آج اس میں ہوا بھی آ رہی ہے، اس میں روشنی بھی آ رہی ہے اور اس سے تو نکل بھی سکتا ہے، لیکن کل جب اس قبر میں چلا جائے گا نہ روشنی نہ ہوا نہ کہیں بھاگ سکتا ہے، پھر کیا کرے گا؟ اس لیے اس میں جانے سے پہلے سدھر جا، یوں اپنے آپ کو سمجھاتے تھے۔ کسی نے آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اس سے بڑی اور اصلاح کی کیا بات ہوگی؟ ایک بزرگ علیہ رحمہ کو آواز لگاتے بازار میں دیکھا، وہ آواز لگا رہے ہیں کہ مان جاؤ مان جاؤ، اللہ رب العالمین تو مان رہا ہے، تم نہیں مان رہے۔ اور پھر اسی بزرگ کو کسی نے پھر قبرستان میں قبر کے پاس یہ کھڑے کہتے ہوئے سنا کہ دیکھو میں کہتا تھا کہ مان جاؤ، اللہ تو مان رہا ہے، تم نہیں مان رہے، آج قبر میں آ گئے ہو، اب تم مان رہے ہو، اب اللہ نہیں مان رہا۔ تو کتنی باتیں ایسی ہیں انسان جو اپنی سدھارنے کے لیے سوچ سکتا ہے، اپنی اصلاح کے لیے سوچ سکتا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجیے، محاسبہ کیجیے روزانہ اپنے اعمال کا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔
چوتھے نمبر پر پھر علماء فرماتے ہیں کہ پھر اگر اچھے کام کیے محاسبہ کرتے ہوئے یہ معلوم ہو کہ ہاں جو میں نے اپنے نفس سے عہد و پیمان کیا تھا، جو میں نے فرض بجا لانے تھے، جن گناہوں سے بچنا تھا میں بچا، جو کام کرنے تھے وہ میں نے کیے، تو شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدہ پورا کیا۔ اور اگر نہیں تو پھر اپنے آپ کو معاقبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ اگر میں نے آج یہ عمل نہیں کیا تو پھر اس عمل کے بدلے میں یہ عمل کروں گا۔ مثال کے طور پر کہ اگر میں نے کسی جگہ کسی کو دھوکہ دیا ہے تو اس کے بدلے میں اپنی جیب سے اتنے پیسے خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں، یہ اپنے اوپر سزا نافذ کر لے۔ اگر مجھ سے یہ خطا ہوئی تھی تو اس کے بدلے میں آج کھڑے ہو کر رات میں 10 رکعت نماز نوافل ادا کروں گا، پہلے فرض ادا کروں گا پھر نفل ادا کروں گا، اپنے اوپر سزا نافذ کر لے۔ علماء تصوف فرماتے ہیں کہ جب اس طرح انسان مشارطہ، پھر مراقبہ، پھر محاسبہ اور پھر معاقبہ اپنے اوپر نافذ کر لے گا اور روزانہ یہ عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے اس کی نفس کی اصلاح عطا فرما دے گا، اس کا نفس درست ہو جائے گا، اس کا نفس سدھرنے کی طرف آ جائے گا، اچھے اعمال کرتے کرتے پھر آخر اس کی زندگی گزرنا شروع ہو جائے گی، اور یوں یہ عمل جاری رکھے اور اس طرح اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ تو ہے قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے اس سے اگلا درجہ بھی بیان فرمایا ہے وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، ان کی بھی اصلاح کرو، ان کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ کس سے؟ نارن، اس نار، اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن، جس کو جلانے کے لیے پتھر ڈالے جائیں گے، جس کو بھڑکانے کے لیے آدمی پھینکے جائیں گے، اس آگ سے خود کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ ادھر تو اپنی اصلاح نہیں کر رہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ خود بیٹھ کر ناجائز کام کریں، خود بیٹھ کر ناجائز چیزیں دیکھیں، حرام کمائیں، حرام کھائیں، حرام کھلائیں اولاد کو، تو پھر کیسے ان کی اصلاح کریں گے؟ خود کو سنبھالیے، خود کو بچائیے، خود کو سدھاریے، اپنے نفس کی اصلاح کیجیے، اور جب اپنے نفس کو اصلاح کی جانب لے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ پھر اوروں کی اصلاح پر بھی توجہ دے سکیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو نفس کی اصلاح کر کے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا اپنے رب کی طرف راضی ہو کر، ایسا راضی ہو کر، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ کون سے بندے؟ کون سے بندے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گفتگو کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں سے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق دے۔